بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جین سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ترکی کے ایک گاؤں میں دو غریب موچی رہتے تھے۔ وہ دونوں گزر بسر کے لیے بہت محنت سے کام کرتے۔ ان کے پاس تھوڑی سی زمین بھی تھی جس کی پیداوار ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ اتفاق سے ایک نیا موچی گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس سے جوتے مرمت کروانے لگے۔ اس سال سردی اور بارش کی وجہ سے جو کی فصل خراب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں بھائیوں کو گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ ان کی جھونپڑی گاؤں کے باہر تھی۔ اس سے آگے ایک جنگل تھا۔ سخت برف باری سے جنگل کے درختوں پر برف جم گئی تھی۔ ان کی جھونپڑی کے باہر ایک درخت گر پڑا تھا۔ دونوں بھائیوں نے درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی جلائی۔ پھر وہ درخت کے کھوکھلے تنے کو جھونپڑی میں لے گئے اور اس پر بیٹھ کر آگ تاپنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہیں درخت کے کھوکھلے تنے میں کوئل کے کوکنے کی آواز سنائی دی۔ کوکو کوا، کوکو کوا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کوئل ایک سوراخ سے نکلی اور سامنے میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں بھائی اس پرندے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن انہیں اس وقت اور زیادہ حیرانی ہوئی جب کوئل نے انسانی آواز میں کہا، یہ کون سا موسم ہے؟ شاکر نے کہا، یہ سردی کا موسم ہے اور برف باری ہو رہی ہے۔ کوئل بولی، اوہ ہو، آگ کی گرمی سے میں سمجھتی ہوں کہ موسم گرم آ گیا ہے۔ تم نے میرا گھونسلہ تو خراب اور برباد کر دیا ہے، اس لیے گرمیوں کے آنے تک تم مجھے اپنے ساتھ رہنے دو۔ میرے لیے درخت کے تنے کا سوراخ ہی کافی ہے۔ جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گی۔ واپسی پر میں تمہارے لیے کوئی تحفہ لاؤں گی جس سے تمہاری تمام مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ شاکر بولا، تم بہت شوق سے ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں تمہارے لیے ایک گھونسلہ بنا دیتا ہوں۔ تم گرمیوں کے آنے تک اس میں آرام کرو۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، اس لیے میں تمہیں اپنے حصے کی آدھی روٹی دے رہا ہوں۔ کوئل نے روٹی کھائی اور پانی پیا، پھر وہ شاکر کے بنائے ہوئے گھونسلے میں جا کر سو گئی۔ ایک دن صبح سویرے کوئل کی کوکو سے وہ بیدار ہو گئے۔ ان کے سامنے والی کھڑکی میں کوئل بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی کوک کے ساتھ بہار کے آنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے کہا، میں اب دنیا کے سفر پر جا رہی ہوں تاکہ ہر جگہ بہار کے آنے کا پیغام پہنچا دوں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ واپس آتے وقت تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ لالچ سے فضلو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بولا، تم نے دنیا کا کونا کونا دیکھا ہوا ہے، تم میرے لیے کوئی بڑا سا ہیرا یا قیمتی موتی لے آؤ تاکہ ہماری مصیبتوں کا دور ختم ہو جائے۔ کوئل بولی، مجھے ہیرے جواہرات کا تو علم نہیں ہے، یہ چٹانوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں اور موتی دریاؤں کی تہہ میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نکالنا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہاں سے بہت دور ایک کنواں ہے جس کے کنارے پر دو درخت ہیں، ان میں سے ایک سنہری درخت کہلاتا ہے، اس کے پتے سونے کے ہیں۔ دوسرا درخت زیتون کا ہے، یہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ جو کوئی اس کے پتوں کو اپنے پاس رکھے گا اس کی عقل اور دانش میں اضافہ ہوگا۔ ہر مصیبت کے باوجود اس کا دل مطمئن رہے گا۔ اگر وہ کسی جھونپڑی میں رہتا ہے تو اپنے آپ کو محل میں رہنے والوں سے زیادہ خوش و خرم سمجھے گا۔ شاکر بولا، پیاری کوئل، تم مجھے زیتون کا پتا لا کر دینا۔ فضلو بولا، تم بالکل احمق ہو، تم نے سونے کا پتا کیوں نہیں مانگا؟ پیاری کوئل، تم مجھے سونے کا پتا لا کر دینا۔ کوئل نے انہیں اللہ حافظ کہا اور کھلی ہوئی کھڑکی سے اڑ کر نکل گئی۔ وہ میدانوں اور چراگاہوں سے اڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ چیخ چیخ کر بہار کے آنے کا اعلان کرتی جا رہی تھی۔ اس سال دونوں بھائیوں نے بہت تنگ دستی سے وقت گزارا۔ لوگوں نے ان سے جوتے مرمت کروانا بند کر دیے۔ ان کی کھیتی سے باجرے کی فصل بھی تھوڑی پیدا ہوئی۔ سال ختم ہوتے ہوتے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ فاقہ کشی تک جا پہنچی۔ بہار کا موسم شروع ہوا تو کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی اور پھر کوئل کی آواز سنائی دی،
کوکو کوا کوکو کوا، میرے دوستو دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفے لائی ہوں۔ شاکر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کوئل ان کی جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کی چونچ میں 2 پتے تھے، ایک بہت بڑا سا سونے کا پتا اور دوسرا زیتون کا پتا۔ کوئل نے سونے کا پتا فضلو کو اور زیتون کا پتا شاکر کو دے دیا اور بولی، دنیا کے آخری سرے سے میں تمہارے لیے یہ پتے لے کر آئی ہوں، تم مجھے کھانے کو کچھ دے دو، مجھے ابھی شمالی ملکوں میں جانا ہے تاکہ میں وہاں بھی بہار کے آنے کی خوشخبری سنا سکوں۔ شاکر نے اپنے حصے کی روٹی کوئل کے آگے ڈال دی۔ کوئل روٹی کھانے لگی۔ فضلو شاکر کو سونے کا پتا دکھا کر بولا، تم نے میری عقل مندی دیکھی، اب تم اپنے لیے بھی ایسا پتا منگوانا۔ کوئل شاکر سے بولی، اگر تم بھی اپنے لیے سونے کا پتا منگوانا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، اگلے سال میں تمہیں بھی ایسا ہی پتا لا کر دے دوں گی۔ شاکر نے جواب دیا، تم میرے لیے زیتون کا ہی پتا لانا۔ فضلو بولا، تم میرے لیے سونے کا پتا ہی لانا۔ یہ سن کر کوئل دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ فضلو دانت پیس کر بولا، تم نے دولت مند ہونے کا سنہری موقع کھو دیا، زیتون کے پتوں سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا، آخر تم رہے نا بدھو کے بدھو۔ فضلو اسے جلی کٹی سناتا رہا، لیکن جواب میں شاکر ہنس کر کہتا کہ بھائی، قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، یہ مال و دولت سب آنی جانی چیز ہے۔ فضلو غصے میں ہو کر بولا، تم مجھ جیسے شریف اور معزز شخص کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو، آج سے میرے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سنہری پتا اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ گاؤں والوں میں سے جس نے شاکر کی بے وقوفی سنی وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ سب لوگوں نے فضلو کی عقل مندی کی داد دی۔ اب وہ فضلو نہیں رہا تھا بلکہ چودھری فضل خان کہلانے لگا تھا۔ سچ ہے مایا، تیرے 3 نام، پرسا پرسوں پرسرام۔ اب گاؤں کے لوگ عزت و احترام سے اس کا نام لینے لگے تھے۔ معزز اور مالدار لوگ اپنے جوتے مرمت کرانے کے لیے اس کے پاس بھیجتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں فضل خان نے شادی بھی کر لی۔ شادی کی دعوت میں گاؤں کے سب لوگ تھے، صرف شاکر کو دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا تھا، کیونکہ فضل خان کے خیال کے مطابق وہ غریب اور بے وقوف تھا اور خاندان کے نام پر دھبا ہے۔ اب فضل خان امیرانہ شان و شوکت سے زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ اور اس کی بیوی ہمیشہ ناخوش اور پریشان ہی رہے۔ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے فضل خان سونے کے پتے کو توڑ توڑ کر فروخت کرتا رہا۔ آخر ایک دن پتے کا آخری ٹکڑا بھی بک گیا۔ اب فضل خان پہلے کی طرح مفلس ہو چکا تھا۔ جب موسم بہار شروع ہوا تو کوئل پھر آئی۔ فضل خان اور اس کی بیوی نے کوئل کی بہت خاطر مدارت کی۔ وہ اس کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئے، لیکن کوئل نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ وہ بولی، میں غریب شاکر کے گھر کی روکھی سوکھی روٹی کھانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ اس طرح نہ جانے کتنے ہی سال گزر گئے۔ فضل خان سونے کے پتے لیتا رہا اور شاکر زیتون کے پتوں پر شکر ادا کرتا رہا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ وہ بہت فکر مند اور پریشان رہتا تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ نور الدین نافرمانی کرتا تھا۔ وزیر اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ شمالی علاقے میں بغاوت ہو گئی تھی، ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ان باتوں نے بادشاہ کا چین و سکون غارت کر دیا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر شاکر پر پڑی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کئی وقت کا بھوکا ہے، لیکن پھر بھی وہ بے حد مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ شاکر نے بتایا، عالی جا، قناعت سب سے بڑی نعمت ہے۔ جسے قناعت کی دولت میسر ہے اسے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ کوئی غم۔ بادشاہ کو شاکر کی بات پسند آئی۔ وہ بہت دیر تک شاکر کے پاس رہا۔ اس وقت اس کے ذہن سے سب پریشانی جاتی رہی۔ شاکر کے پاس بادشاہ کے آنے اور پھر اس کی پریشانی دور ہونے کی بات بہت جلد ہر جگہ پھیل گئی۔ لوگ اس کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے اور شاکر ان کی فکر اور پریشانی کا حل بتا دیتا
اور پھر وہ خوش خوش اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ امیر لوگ اسے انعام دیتے اور غریب لوگ ڈھیروں دعائیں دیتے۔ اب شاکر بھی اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے لگا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شاکر کو بلانے کے لیے اپنے خادم کو بھیجا۔ خادم شاکر کی جھونپڑی پر پہنچا اور اس نے بادشاہ کا حکم نامہ دکھا کر کہا، عالی قدر سلطان معظم نے تمہیں فوراً دربار میں طلب کیا ہے۔ شاکر نے کہا، کل صبح بہار کا پہلا دن ہے، میں سورج نکلنے سے پہلے کہیں نہیں جا سکتا۔ خادم شاکر کی جھونپڑی کے باہر ٹھہرا رہا۔ دن نکلتے ہی کوئل آئی، اس نے زیتون کا پتا شاکر کو دیا۔ شاکر نے کہا، پیاری کوئل، بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے، کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے محل میں آیا کرو گی؟ کوئل بولی، اونچے اونچے محل حقیقت میں قید خانے ہوتے ہیں، یہاں نفرت، عداوت، حسد اور آپس کے جھگڑے ہیں۔ ایسی جگہ میرا دم گھٹنے لگتا ہے، میں تم سے ملنے کے لیے وہاں نہیں آ سکوں گی۔ تم زیتون کے ان پتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں اپنے پاس سے کبھی جدا نہ کرنا۔ کوئل نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اور بولی، اب تم مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔ شاکر کو کوئل کی جدائی پر بہت رنج ہوا۔ اس نے زیتون کے پتے چمڑے کی کرتی کے استر کے اندر سی لیے۔ پھر وہ یہ کرتی پہن کر بادشاہ کی خادم کے ساتھ دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو درباری اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ آخر بادشاہ نے اس معمولی شخص میں کیا بات دیکھی ہے جو اسے محل میں بلا لیا۔ جب بادشاہ کے وزیروں نے موچی سے گفتگو کی تو اس کے جوہر کھلنے لگے۔ شہزادے، وزیر، امیر اور درباری جس نے شاکر سے گفتگو کی، اس کے دل کا بوجھ کم ہو گیا۔ دربار میں ایسی تبدیلی آئی جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ لوگ آپس کی رنجشیں بھول گئے، ان کے دلوں کے حسد، رقابت اور نفرت کے جذبات دور ہو گئے۔ بادشاہ نے شاکر کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنوا دیا۔ بادشاہ کے تخت کے برابر شاکر کی کرسی رکھ دی گئی۔ درباریوں نے اس کی خدمت میں بہت سے تحفے پیش کیے۔ وزیروں کے ریشم اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پیش کیا، لیکن موچی نے اپنے چمڑے کی کرتی پہننی نہ چھوڑی۔ محل کے سب لوگوں نے اس بات کو سخت ناپسند کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم یہ کرتی کسی فقیر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ شاکر نے کہا، عالی جا، محل میں داخل ہونے سے پہلے میرا یہی لباس تھا۔ یہ لباس پہن کر میرے دل میں غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو شاکر کا یہ جواب پسند آیا۔ اس نے حکم دیا کہ آئندہ کوئی شخص شاکر سے کرتی کے متعلق کچھ نہیں کہے گا۔ اگلے سال کوئل پھر آئی۔ اس دفعہ وہ فضل خان کے لیے سونے کے 2 پتے لائی تھی۔ اب شاکر کے لیے زیتون کا پتا لانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ فضل خان نے سونے کا ایک پتا فضول خرچیوں میں ختم کر ڈالا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر ہم کب تک تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ تمہارا بھائی شاکر کیسی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم اپنا بوریا بستر سمیٹو اور محل کا راستہ لو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کہیں کا نواب بنا دے گا۔ فضل خان نے اپنا سامان باندھا، سونے کا پتا ایک رومال میں لپیٹا اور پھر وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ بہت دیر تک چلتے رہے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے۔ وہ بری طرح تھک چکے تھے۔ فضل خان کی بیوی بولی، تم تو عقل سے بالکل پیدل ہو، تم نے سفر کے لیے کسی سواری کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ آخر یہ سونا ہمارے کس دن کام آئے گا؟ فضل خان نے رومال کھول کر سونے کا پتا دیکھا۔ ایک چالاک بڑھیا بہت دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی سب باتیں سن لیں، پھر پتے کی جھلک بھی دیکھ لی۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلی اور ان کے پاس پہنچی۔ وہ چاپلوسی سے بولی، عالی قدر نواب صاحب اور محترمہ بانو صاحبہ، کنیز کا سلام قبول فرمائیے۔ فضل کی بیوی نے پوچھا، تم نے کیسے جانا کہ ہم نواب ہیں؟ بڑھیا بولی، عالی قدر آپ کی شکل صورت سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے
کہ آپ خاندانی نواب ہیں۔ سرکار، کیا آپ مجھے اپنی میزبانی کی عزت بخشیں گے؟ بڑھیا نے ایسی خوشامد کی کہ دونوں اس کے جال میں پھنس گئے۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے تو تھے ہی، انہوں نے بڑھیا کی دعوت قبول کر لی۔ بڑھیا نے اپنا تھیلا کھولا اور بولی، حضور، آپ نے ہمیشہ مزے مزے کے کھانے کھائے ہوں گے، آج اس غریب بڑھیا کے ہاتھ کے پکے ہوئے پھیکے اور سادے کھانا بھی کھائیے۔ سرکار، مکھن لگی ہوئی روٹی، کباب، کوفتے اور آم کا اچار حاضر ہے۔ فضل خان اور اس کی بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بڑھیا نے ان کو گلاب کا شربت پیش کیا۔ اس میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی۔ اسے پیتے ہی ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جلد ہی وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئے اور نوابی کے خواب دیکھنے لگے۔ بڑھیا کے 2 بیٹے ٹوٹو اور گولی تھے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ فضل خان اور اس کی بیوی سو گئے تو بڑھیا نے چیخ کر کہا، اے احمقو، کہاں مر گئے ہو؟ جلدی آؤ۔ وہ دونوں لپک کر بڑھیا کے پاس پہنچے۔ بڑھیا بولی، اب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے مال سمیٹو اور بھاگ چلو۔ پھر وہ ٹوٹو سے بولی، آج تمہاری کیا کارگزاری رہی؟ تم نے کچھ مال اڑایا یا یوں ہی خالی ہاتھ چلے آئے ہو؟ ٹوٹو نے کہا، اماں، آج جب میں محل سرا کے پاس سے گزر رہا تھا تو کسی نے یہ چمڑے کی کرتی اوپر سے پھینکی۔ یہ کرتی ہے تو بیکار ہی، لیکن میں اسے آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے لیتا آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گٹھڑی بڑھیا کی طرف پھینکی۔ بڑھیا تیوری چڑھا کر بولی، ارے احمقو، یہ گدڑی میرے کس کام کی ہے؟ یہ کہہ کر بڑھیا نے وہ کرتی فضل خان پر ڈال دی۔ بڑھیا نے سب سامان سمیٹا، پھر وہ تینوں ہنستے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بہت دیر بعد فضل خان اور اس کی بیوی کی آنکھ کھلی۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ ان کی چیزیں اور سونے کا پتہ سب چوری ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر فضل کی بیوی چیخیں مار کر رونے لگی۔ شام کے وقت خاصی سردی ہو گئی۔ فضل خان نے چمڑے کی وہ کرتی پہن لی جو اس کے نزدیک ہی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کرتی کے بٹن لگائے، اس کی دلی کیفیت میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہو گئی۔ وہ رونے دھونے کے بجائے ہنسنے مسکرانے لگا۔ اس کی بیوی کے دل میں بھی رنج و ملال جاتا رہا۔ انہوں نے جنگل میں ایک گھر بنایا۔ فضل خان ایک گھونسلے سے انڈے نکال لایا۔ اس کی بیوی نے انہیں بھونا، پھر دونوں کھا پی کر گھاس کے ڈھیر پر لیٹ کر سو گئے۔ وہ جنگل میں رہتے رہے۔ انہوں نے اپنی جھونپڑی کو کافی بڑا کر لیا تھا۔ وہ پرندوں کے انڈوں اور جنگلی پھلوں پر گزارا کرنے لگے تھے۔ دربار جانے کا خیال ان کے دل سے جاتا رہا۔ ادھر شاکر جب وہ صبح کے وقت جاگا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی کرتی گم ہو چکی ہے۔ اس نے نوکروں سے پوچھا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ محل کا کونا کونا چھان مارا لیکن کرتی نہ ملنی تھی نہ ملی۔ اس وقت سے اس کے حالات اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ لڑائی جھگڑے ہونے لگے، وزیر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، بادشاہ کی فکر اور پریشانی مزید بڑھ گئی۔ شاکر کی سب صلاحیتیں اس کی کرتی کے ساتھ تھیں۔ جب وہ نہ رہی تو صلاحیتیں بھی جاتی رہیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس کا ذہن بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ دربار میں چہمے گوئیاں ہونے لگیں کہ اس موچی کا یہاں پر کیا کام؟ بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دیا کہ یہ موچی یہاں کیوں آیا اور اس درجے تک کس طرح پہنچا۔ تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ موچی خواہ محل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ موچی کو محل سے باہر نکال دیا جائے اور اس کی ہر ایک چیز ضبط کر لی جائے۔ فرمان جاری ہوا اور ایک نوکر ضبطی کا حکم لے کر کمرے میں داخل ہو گیا اور قیمتی چیزوں پر قبضہ کرنے لگا۔ شاکر کھڑکی کے راستے بھاگ نکلا۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر ایک راہگیر بولا، آج صبح اس کھڑکی سے ایک کرتی باہر آ کر گری تھی، اب کرتی کا مالک کھڑکی سے باہر کود رہا ہے۔ شاکر نے راہگیر کا ہاتھ پکڑ لیا اور منت بھرے لہجے میں بولا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کرتی کس کے پاس ہے؟ راہگیر بولا، ایک لڑکا اس کرتی کو اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگا تھا۔ شاکر بولا، اگر تم مجھے اس لڑکے کے پاس لے چلو تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ راہگیر بولا، تم اس راستے پر چلتے رہو،
جہاں یہ ختم ہو جائے وہاں ایک گھر ہے، شاید تمہاری کرتی کے متعلق تمہیں وہاں سے کچھ خبر مل جائے۔ شاکر نے اپنا بٹوا اسے انعام میں دے دیا اور راہگیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ دور ایک جگہ آگ جل رہی تھی۔ وہ اسی سمت بڑھتا رہا۔ آخر وہ ایک مکان کے پاس جا پہنچا۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا، وہاں اس کا بھائی فضل خان فضلو سو رہا تھا۔ اس کے سرہانے وہی کرتی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاکر سمجھ گیا کہ یہ فضل کی بیوی ہے۔ وہ دستک دے کر مکان میں داخل ہوا اور دھیمی آواز سے سلام کیا۔ شاکر کی بھابھی نے اسے نہیں پہچانا۔ اس نے بہت اخلاق سے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ بولی، بھائی صاحب دھیمی آواز میں گفتگو کیجیے، میرے شوہر ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ شاکر نے کہا، بی بی میں راستے سے بھٹک کر آ نکلا ہوں، میں دراصل بادشاہ کے دربار میں ملازم ہوں۔ عورت نے پوچھا، اچھا تو بتائیے کہ دربار کا کیا حال ہے؟ بہت دن پہلے میں بھی وہاں جانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اب اس احمقانہ خیال پر ہنستی ہوں۔ شاکر نے پوچھا، آپ وہاں کیوں جانا چاہتی تھیں؟ عورت نے کہا، میرے شوہر کا بھائی دربار میں ملازم ہے، ہم بھی اپنی قسمت آزمانے نکلے تھے، لیکن ایک بڑھیا نے ہمیں نشہ آور شربت پلا کر بے ہوش کر دیا اور ہمارا سب کچھ چھین کر لے گئی۔ جاتے وقت یہ پرانی سی کرتی یہاں پھینک گئی۔ شاکر نے اپنا قیمتی کوٹ اتار کر رکھ دیا اور بولا، بی بی میرا خیال ہے کہ آپ کا شوہر اس پرانی کرتی کی جگہ اس قیمتی کوٹ کو ضرور پسند کرے گا۔ عورت نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا اور بولی، دیکھو تو صحیح میں نے کیسا عمدہ سودا کیا ہے۔ فضل خان نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے سامنے اس کا بھائی شاکر کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ فضل نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگایا اور کہا، بھائی تم ٹھیک تو ہو؟ تم نے دربار میں کیا کچھ دیکھا؟ وہاں کتنی ترقی پائی؟ شاکر بولا، بھائی دربار کا عروج بھی دیکھا اور زوال بھی۔ سچ پوچھو تو ان ہنگاموں سے میرا دل بھر چکا ہے۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ اپنی جھونپڑی میں سکون اور آرام سے رہوں۔ فضل اور اس کی بیوی بھی گاؤں واپس چلنے پر رضامند ہو گئے۔ دونوں بھائیوں نے ایک بار پھر اپنا وہی کام سنبھال لیا۔ کوئل اب بھی ہر سال موسم بہار شروع ہوتے ہی ان سے ملنے آتی ہے۔ اب وہ دونوں کے لیے زیتون کے پتے لاتی ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جین اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔